میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بڑی آہستگی سے بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے پستول نکالا اور ننگے پیر دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستگی سے گھمانے کی کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ وہ لاک بھی نہیں تھا اور اوپر کی چٹکنی بھی نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے گھوم کر سیتا کی طرف دیکھا، وہ بھی اپنا شب خوابی کا لباس درست کرتی ہوئی پلنگ سے اتر آئی۔ کیا ہوا؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کوئی کلپنا کے کمرے میں موجود ہے اور اس دروازے کو باہر سے کنڈا لگا دیا گیا ہے۔ میں نے سرگوشی کی۔ میرے ذہن میں بدترین خدشات جنم لے رہے تھے اور نہ جانے مجھے یہ یقین کیوں تھا کوئی حویلی میں گھس آیا ہے اور کلپنا کو زبردستی یہاں سے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اپنی دروازے کی طرف لپکا مگر سیتا نے میرا بازو پکڑ لیا اور ایک اندرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دروازہ ملحق کمرے میں کھلتا تھا، سامنے پردہ لٹکا ہوا تھا۔ سیتا نے پردہ ہٹا کر بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا اور ہم دوسرے کمرے میں آ گئے۔ اس کمرے کا راہداری میں کھلنے والا دروازہ محض بڑا ہوا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا، پہلے احتیاط سے باہر جھانکا اور پھر سیتا کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے باہر آ گیا۔ راہداری میں قالین بچھا ہوا تھا، میں ننگے پیر تھا اور قدموں کی آواز بالکل نہیں ابھر رہی تھی۔ میں تاریک حال میں آ گیا۔ ہال کے دوسری طرف والی راہداری کے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں جلنے والے نائٹ بلب کی مدھم سی نیلگو روشنی باہر بھی آ رہی تھی اور اس کمرے سے دینگا مشتی اور خرخراہٹ کی سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں ہال میں پڑے ہوئے فرنیچر سے بچتا ہوا ہر ممکن تیزی سے آگے بڑھا۔ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور اندر دو آدمی کلپنا کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کلپنا پوری شدت سے مزاحمت کر رہی تھی۔ ان دو بدماشوں میں سے ایک تو وہی گنگو تھا جو 3 گھنٹے پہلے میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر دم دبا کر بھاگ گیا تھا۔ میں غنڈوں اور بدماشوں کی فطرت سے واقف نہیں تھا، مجھے ان کا تجربہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت میں نے گنگو اور اس کے ساتھی کو جانے دیا تھا اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ طاق میں رہیں گے اور موقع پاتے ہی واپس آ جائیں گے۔ گنگو نے ایک ہاتھ کلپنا کے منہ پر جما رکھا تھا اور دوسرا بازو اس کے سینے پر لپیٹ کر اسے گرفت میں لے رکھا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی کلپنا کی دونوں ٹانگوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کلپنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے بری طرح ٹانگیں چلا رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، سیتا بھی مجھ سے 2 قدم پیچھے کھڑی تھی۔ میں نے اسے ایک بار پھر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دروازے کے عین سامنے آ گیا۔ حیرت ہے، میں نے اونچی آواز میں کہا، 2 آدمی ایک چھوکری کو قابو نہیں کر سکتے۔ وہ دونوں بری طرح اچھل پڑے اور اس بدحواسی میں کلپنا ان کی گرفت سے نکل گئی۔ کلپنا آزاد ہوتے ہی میری طرف دوڑی لیکن اس کا پیر اپنی ساڑی میں الجھا اور وہ چیختی ہوئی منہ کے بل میرے سامنے گری۔ میں نے کلپنا کی طرف دیکھا اور اس ایک لمحہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گنگو کے ساتھی نے میری طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ گنگو کے مقابلے میں قدرے دراز قامت تھا اور اس کا جسم بھی خاصا مضبوط تھا۔ ان دونوں میں ایک فرق بہت نمایاں تھا۔ گنگو کے بال لمبے تھے جنہیں اس نے چوٹی کی صورت میں باندھ رکھا تھا اور یہ دوسرا بدماش گنجا تھا۔ اس کے پیر کی ٹھوکر میرے پستول والے ہاتھ پر پڑی۔ پستول میرے ہاتھ سے چھوڑ کر چمگادڑ کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا دیوار کے ساتھ ایستادہ الماری کے اوپر جا گرا۔ میں صورتحال سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ گنجے کی دوسری ٹھوکر میرے گھٹنے پر لگی۔ میں کراتا ہوا ایک ٹانگ پر ناچ کر رہ گیا۔ اس کا ہتھوڑے کی طرح وزنی گونسا میرے پیٹ پر پڑا۔ میں دوہرا ہو گیا۔ اگلا گونسا میری ٹھوڑی پر پڑا۔ میرے منہ سے ایک اور کرا نکلی۔ میں سیدھا ہو کر لڑکھڑا گیا۔ میری زندگی لڑتے ہوئے گزری تھی لیکن بدترین دشمن کے خلاف وہ لڑائی کسی اور نوعیت کی تھی۔ رائفلوں کی لڑائی، مشین گنوں کی اور گولہ بارود کی لڑائی۔ ہندو فوجیوں سے دو بدو لڑائی کا موقع بہت کم ملا تھا۔ میں اگرچہ ہر لڑائی میں سرخرو رہا تھا لیکن غنڈوں کے ساتھ اس لڑائی نے مجھے وقتی طور پر بدحواس کر دیا تھا۔ گنجا بدماش مجھ پر تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا اور گنگو نے ایک بار پھر کلپنا کو دبوچ لیا تھا۔ وہ بری طرح ہاتھ پیر مار رہی تھی لیکن اس بار ایک فرق تھا کہ اس کی چیخیں آزاد تھیں مگر اس کے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک تو رات کا آخری پہر تھا۔ اس علاقے میں بڑی بڑی حویلیاں اور محل نما عمارتیں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھیں اور ویسے بھی ٹھاکروں اور مہاراجوں کی حویلیوں سے راتوں میں ناریوں کی چیخیں گونجتی ہی رہتی تھی۔ کسی کو ان چیخوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ گنجے بدماش نے ایک اور مکہ مارا۔ اس مرتبہ اس نے میرے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی مگر میں تیزی سے ایک طرف جھکا تو گونسا وزنی ہتھوڑے کی طرح میرے کندھے پر پڑا اور میں کراہتا ہوا نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بھی پہلی مرتبہ داؤ آزمانے کا موقع مل گیا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے گنجے کے دونوں پیروں کو ٹخنوں سے ذرا اوپر سے زور سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل گرا۔ میں بڑی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا
اور گنجے کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ گنجا دیر تک پٹتا رہا، پھر اس نے میرا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ میں بری طرح لڑکھڑا گیا لیکن اپنے آپ کو گرنے سے بچا لیا۔ اس دوران گنجا بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گنجے نے ایک دم چھلانگ لگا کر مجھ سے لپٹنے کی کوشش کی، مگر میں تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور وہ اپنی ہی جھونک میں آگے جا کر الماری سے ٹکرا گیا۔ ابھی وہ سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میں نے پیچھے سے ایک لات رسید کر دی۔ وہ کراہتا ہوا دوبارہ الماری سے ٹکرایا۔ اس مرتبہ اس کے منہ سے بڑی خوفناک چیخ نکلی تھی۔ الماری کے تالے میں چابی لگی ہوئی تھی اور اس گنجے کا سر اس چابی سے ٹکرایا تھا۔ چابی اس کی گنجی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی اور جب ایک جھٹکے سے وہ پیچھے ہٹا تو زخم سے بہنے والا خون اس کی پیشانی اور چہرے کو تر کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بڑا بھیانک ہو گیا تھا۔ سیتا بھی کمرے میں گھس آئی تھی۔ اس نے آتے ہی گنگو پر حملہ کر دیا اور کلپنا کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ گنگو نے کلپنا کو چھوڑ دیا اور سیتا کو پکڑ کر پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا۔ سیتا لڑکھڑاتی ہوئی پلنگ پر گری۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ چیخ کسی خوف کی وجہ سے نہیں نکلی تھی۔ گنگو کی آنکھوں میں وحشیانہ سی چمک اتر آئی۔ وہ سیتا کی طرف لپکا لیکن قالین پر پڑی ہوئی کلپنا اچھل کر اس کی ٹانگ سے لپٹ گئی۔ دیدی بھاگ جاؤ، کلپنا چیخی۔ گنگو جھٹکے دے کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران سیتا کو موقع مل گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ گنگو نے کلپنا پر گونسوں کی بارش کر دی۔ کلپنا چیختی رہی لیکن گنگو کی ٹانگیں نہیں چھوڑی۔ گنگو نے اس کی کھوپڑی پر زوردار گونسا مارا۔ اس مرتبہ کلپنا کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور گنگو کی ٹانگیں اس کی گرفت سے آزاد ہو گئیں۔ میں نے گنجے بدماش کو پشت کی طرف سے اس طرح گرفت میں لے رکھا تھا کہ اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر دونوں بازو پیچھے کی طرف موڑ رکھے تھے اور وہ پیر کی ایڑی سے میری پنڈلی پر ٹھوکریں مار رہا تھا۔ اس کے سر سے بہنے والا خون اب اس کے لباس کو بھی تر کر رہا تھا۔ کلپنا سے نجات مل جانے کے بعد گنگو کو اب اس طرف توجہ دینے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے لباس میں چھپا ہوا خنجر نکال لیا اور میری پشت پر وار کرنے کے لیے بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا میری طرف لپکا۔ میں گنجے بدماش کو اس طرح گرفت میں لیے ہوئے تیزی سے گھوم گیا کہ گنجا میری ڈال بن گیا۔ اس کا سینہ سامنے تھا اور دوسرے لمحے کمرہ اس کی بھیانک چیخ سے گونج اٹھا۔ گنگو کا خنجر دستے تک اس کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ گنگو کا ہاتھ ابھی تک خنجر کے دستے پر تھا، پھر وہ اس طرح پیچھے ہٹا جیسے بجلی کا زبردست کرنٹ لگا ہو۔ عجیب سے خوف کی شدت سے اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ آنکھیں دہشت کے مارے حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھی۔ گنجا شیطان میری گرفت میں پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اسی لمحہ سیتا دوبارہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ وہ بڑی اجلت میں لباس تبدیل کر کے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی 3 فٹ لمبی سلاخ تھی، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر وہ اس طرح رک گئی جیسے زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے ہوں۔ سیتا شاید ابھی تک اس صورتحال کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ گنگو چیختا ہوا اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کا رخ سیتا کی طرف تھا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ سیتا پر حملہ ور ہوا ہے۔ سیتا نے بھی سنبھلنے کی کوشش کی مگر میرا اور سیتا کا اندازہ بھی غلط نکلا۔ گنگو نے سیتا پر حملہ نہیں کیا تھا۔ وہ سیتا سے ٹکرایا اور اسے پوری قوت سے ایک طرف ڈھکیل کر دروازے کے باہر راہداری میں گرا۔ سیتا بھی دروازے سے ٹکرا کر چیختی ہوئی نیچے گری تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا، گنگو نے اٹھ کر راہداری میں ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ گنجا بدماش ابھی تک میری گرفت میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے زخم سے بہنے والا خون لباس کو تر کرتا ہوا پیروں کے قریب قالین پر گر رہا تھا۔ اس کے تڑپنے سے خون کے چھینٹے ادھر ادھر بھی اڑ رہے تھے۔ میں نے تڑپتے ہوئے گنجے بدماش کو قالین پر ڈال دیا اور دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ راہداری میں پہنچتے ہی میں مڑ کر ہال کی طرف دوڑا۔ گنگو حویلی کے عقبی طرف گیا تھا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز اس طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے بھی اس طرف چھلانگ لگا دی۔ ایک صوفے سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا، پھر سنبھل کر دوڑ لگا دی۔ اس طرف بھی ایک کشادہ اور مختصر سی راہداری تھی۔ دائیں بائیں ایک ایک کمرہ تھا اور سامنے وہ اونچا دروازہ تھا جو عقبی سمت میں کھلتا تھا۔ گنگو اسی دروازے سے نکلا تھا۔ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں بھی دوڑتا ہوا باہر آ گیا اور اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کسی طرف سے قدموں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ گنگو درختوں میں کہیں چھپ گیا ہے۔ میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر ایک عجیب سی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے بلی درخت کے تنے کو پنجوں سے نوچ رہی ہو۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا اور پھر میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ ایک انسانی ہیولا ناریل کے درخت پر چڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ گنگو کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بندر کی سی پھرتی سے درخت پر چڑھا تھا۔ ناریل کا وہ درخت حویلی کی بیرونی دیوار سے صرف 3 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ بلندی پر پہنچ کر گنگو دیوار پر چلا گیا۔ اس نے غالباً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا
اور پھر دوسرے لمحے اس نے باہر چھلانگ لگا دی۔ میرے منہ سے ایک بار پھر گہرا سانس نکل گیا۔ اس کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں واپس مڑا، راہداری میں داخل ہوا، دیوار ٹٹول کر بتی جلائی اور دروازہ بند کرتے ہوئے اس کا جائزہ لینے لگا۔ گنگو اور اس کا گنجا ساتھی اسی دروازے سے اندر آئے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ انہوں نے دروازہ کس طرح کھولا ہوگا، حالانکہ کلپنا کے آنے کے بعد سیتا نے خود تمام دروازے چیک کیے تھے۔ اور پھر بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس دروازے میں اوپر یا نیچے کوئی بولٹ نہیں تھا، صرف ہضمی قفل تھا۔ سیتا نے یقیناً ناپ دبا کر دروازہ لاک کیا ہوگا، لیکن کسی تار وغیرہ کی مدد سے باہر سے بھی تالا کھولنا ناممکن نہیں تھا۔ گنگو وغیرہ اسی طرح یہ دروازہ کھول کر اندر آئے تھے۔ کلپنا کے چہرے پر بے پناہ خوف تھا، آنکھیں دہشت سے جیسے پھٹی جا رہی تھی۔ اس کے بدن پر ہلکی سی کپکپاہٹ بھی طاری تھی۔ گنجا ختم ہو چکا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اس طرح خون بکھرا ہوا تھا جیسے کسی بکرے کے گلے پر چھری پھیر کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ ڈرو نہیں کلپنا، میں گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اسے ہم نے نہیں مارا، گنگو نے خنجر کا وار مجھ پر کیا تھا، مگر یہ زد میں آ گیا۔ میں بھی اسے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ دشت اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ سیتا نے کہا، پھر کلپنا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لاش کے سینے میں پیوست اس خنجر کو دیکھو، پہچانو اسے۔ جب تم اس بوڑھے ٹھاکر کی حویلی میں تھی تو یہی دونوں بدماش تمہاری نگرانی کر رہے تھے۔ تم نے گنگو کے پاس یہ خنجر ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ اس کا خنجر ہے اور یہ گنجا اس کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ تمہاری چیخوں کی آواز سن کر جب مہابیر اس کمرے میں داخل ہوا تھا تو خالی ہاتھ تھا۔ مجھے وشواس ہے دیدی کہ اس گنڈے کو تم میں سے کسی نے نہیں مارا۔ کلپنا لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے تو خوشی ہے کہ یہ مارا گیا اور اذیت کی موت مارا گیا۔ میں نے اسے آخری لمحوں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنی بے رحم موت مرا ہے یہ راکشس۔ اسے تو اس سے بھی زیادہ اذیت ناک موت مرنا چاہیے تھا، پرنتو مجھے اس کی بھیانک شکل دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے بے اختیار لاش کی طرف دیکھا۔ پھٹی پھٹی سی آنکھیں اور خون سے آلودہ چہرہ واقعی بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر خوف آتا تھا۔ تم تو ایک بہادر لڑکی ہو، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ تم نے بڑے کشٹ اٹھائے ہیں۔ جو لڑکی بوڑھے ٹھاکر اور رام چند دھوبی اور گنگو جیسے بدماشوں کے چنگل سے نکل آئے، اسے بھلا اور کس بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ یہ بے جان لاش کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ میں نے سیتا کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے کمرے میں لے چلو، اس کا زیادہ دیر یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ تم بھی چلو، تم یہاں رک کر کیا کرو گے؟ سیتا نے کلپنا کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میرے وہاں رکنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے الماری پر پڑا ہوا پستول اٹھا لیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کلپنا کی طرف دیکھتے ہوئے یک مجھے احساس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کپکپا رہی تھیں اور سیتا اس سے بمشکل سہارا دیے ہوئے تھی۔ مجھے کلپنا کی حالت پر ترس آنے لگا۔ ایک ہی رات میں وہ زندگی کے سنگین ترین تجربات سے دوچار ہوئی تھی۔ اس کی ماں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس کی عزت نیلامی کی سولی پر چڑھ گئی تھی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ گنگو اور گنجے جیسے شہر کے خطرناک ترین غنڈے مورتیوں یعنی موت کے فرشتوں کی طرح اس کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے اپنی حویلی میں پناہ دی تھی۔ وہ ہم سے مطمئن ہو گئی تھی، اس کا خوف دور ہو گیا تھا۔ لیکن موت کے فرشتے بھی کسی طرح حویلی میں گھس آئے تھے اور یہاں جو کچھ بھی ہوا تھا اسے دیکھ کر وہ دہل گئی تھی۔ اس پر اتنا خوف طاری ہوا تھا کہ اس سے اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دوسری طرف سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے چلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کلپنا سے اپنے پیروں پر کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول سیتا کو تھما دیا اور جھک کر کلپنا کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ مچلنے لگی۔ نہیں، مجھے اتار دو جیجا جی، میں چل لوں گی، وہ بولی۔ میں سیتا کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے لبوں پر مسکان آ گئی۔ کلپنا ہمیں پتی پتنی ہی سمجھی تھی۔ شانت ہو شریر لڑکی، میں نے کلپنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے اس وقت تم اپنے قدموں پر نہیں چل سکتی۔ کلپنا نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے شرم کے مارے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ سیتا میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے اسے پلنگ پر ڈال دیا۔ کلپنا نے اب بھی چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا رکھا تھا۔ سیتا نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں شوخی تھی۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی اور کپڑوں کا ایک جوڑا نکال لیا جو لہنگے اور چولی پر مشتمل تھا۔ کلپنا، اس نے کلپنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اٹھو اور باتھ روم میں جا کر کپڑے بدل لو۔ کلپنا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا اور سیتا کے ہاتھ سے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ چند منٹ بعد وہ کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ اسے اس لباس میں دیکھ کر میرے منہ سے ایک بار پھر گہرا سانس نکل گیا۔ اب میں الگ کمرے میں نہیں سوؤں گی دیدی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کلپنا نے سیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
اب تمہیں الگ کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ سیتا نے کہا، کیا مطلب؟ میں نے چونک کر سیتا کی طرف دیکھا۔ گنگو بھاگ گیا ہے۔ سیتا نے کہا، اس کا اپنا ہی ساتھی اس کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اسے یہ توقع نہیں کہ وہ ہمارے خلاف پولیس کو اطلاع دے گا، اس طرح وہ خود بھی پھنس جائے گا۔ البتہ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس بڈھے ٹھاکر بلبیر سنگھ کو بتا دے کہ کلپنا کو ہم نے چھپا رکھا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ ہماری حویلی پر چڑھ دوڑے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ لاش کو غائب کر کے فرنیچر اور قالین سے خون کے دھبے صاف کر سکیں۔ ہم خود بھی پولیس کے پاس نہیں جا سکتے، اس طرح میں نظروں میں آ جاؤں گی اور تم بھی محفوظ نہیں رہ سکو گے۔ اگر ٹھاکر بلبیر سنگھ ہماری حویلی کا رخ کرتا ہے تو گنجے کی لاش کی موجودگی ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے، سیتا نے جواب دیا، اور الماری کے اوپر سے وہ بیگ اتار لیا جو ہم نے پٹھان کوٹ سے خریدا تھا اور جس میں ہمارے کپڑے وغیرہ تھے۔ یہاں آنے کے بعد یہ بیگ کھولنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ بیگ کی سائڈ زپ کھول کر اسے بڑا کیا جا سکتا تھا، اور سیتا نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح بیگ میں اتنی گنجائش نکل آئی کہ اس میں کپڑوں کے کئی جوڑے اور بھی رکھے جا سکتے تھے۔ وہ وارڈروب کھول کر اس میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ زنانہ جوڑوں کے علاوہ اس نے 3-4 مردانہ جوڑے بھی نکالے تھے۔ اگر گنگو پکڑا گیا تو تمہارا راز چھپا نہیں رہ سکے گا، میں نے کہا۔ وہ پولیس کو بتا دے گا کہ یہاں تم سے سامنا ہوا تھا، اس طرح پولیس سمجھ جائے گی کہ گنگو تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ سیتا نے میری بات کاٹ دی۔ وہ صرف یہی بتائے گا نا کہ اس نے اس حویلی میں ایک عورت اور ایک مرد کو دیکھا تھا۔ وہ حلیہ بھی بتائے تو پولیس مجھے شناخت نہیں کر سکے گی۔ میں کوئی ایسی ہستی تو نہیں ہوں کہ مجھے شہر کا ہر شخص پہچانتا ہو، اور تمہیں کون جانتا ہے مہابیر؟ سیتا نے آخر میں میرے نام پر خاص زور دیا تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، صرف چتونت سنگھ ایک ایسا شخص ہے جو جیسلمیر میں میری موجودگی سے واقف ہے، لیکن وہ ہمارا وفادار ملازم ہے، ذات کا راجپوت ہے، اس نے ہمارا نمک کھایا ہے۔ وہ میرے بارے میں کبھی زبان نہیں کھولے گا، البتہ یہاں سے جاتے ہی پہلی فرصت میں اسے صورتحال سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اس کا کیا کرو گی؟ میں نے کلپنا کی طرف اشارہ کیا۔ ظاہر ہے ہم اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہمارے ساتھ جائے گی، سیتا نے جواب دیا۔ حالات کچھ بہتر صورت اختیار کریں گے تو اسے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے گا جہاں یہ راکشس اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ باتیں کرتے ہوئے وہ بیگ میں کپڑے بھی رکھتی جا رہی تھی۔ یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ کوئی محفوظ جگہ؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یوں تو ہمارے لیے جیسلمیر میں بہت سی پناہ گاہیں ہیں، لیکن فوری طور پر سلاوٹ پاڑے والا مکان ہمارے لیے زیادہ محفوظ رہے گا، سیتا نے جواب دیا۔ سلاوٹ پاڑا؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شہر کے ایک محلے کا نام ہے، اس کے بارے میں تفصیل بعد میں بتاؤں گی، سیتا نے کہا اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ کلپنا کو بھی پتا چل گیا کہ ہم یہاں سے جانے والے ہیں۔ وہ بھی ذہنی طور پر ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ ہماری تیاری مکمل ہو گئی۔ ہم دن کی روشنی طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ منہ اندھیرے نکلنا مناسب نہیں تھا۔ کسی کی نظروں میں آئے تو ہم پر کسی قسم کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ میں پستول ہاتھ میں لیے حال کمرے میں برآمدے والے دروازے کے عین سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ گنگو کے فرار کے بعد میرے خیال میں کسی بھی لمحہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور میں غیر محتاط نہیں رہنا چاہتا تھا۔ دن کی روشنی پھیلنے لگی۔ حویلی کے سامنے سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ گھروں میں دودھ سپلائی کرنے والوں کی سائیکلوں پر لگے ہوئے دودھ کے ڈبوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ 35 لاکھ کی آبادی کا شہر گولڈن سٹی جیسلمیر اپنی تاریخ کا ایک نیا آغاز کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں جنم لینے والے خدشات کم از کم اس وقت تک بے بنیاد ثابت ہوئے تھے۔ گنگو نے نہ تو پولیس کو اطلاع دی تھی اور شاید نہ ہی ٹھاکر بلبیر سنگھ سے رابطہ کیا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھوں ایک قتل ہو چکا تھا، اور شاید وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی پناہ گاہ میں چھپ گیا تھا۔ صورتحال اگرچہ ابھی تک پرسکون اور ہمارے حق میں تھی، لیکن میں غیر محتاط نہیں رہنا چاہتا تھا۔ باہر سے آنے والی ہر آواز پر میں ہوشیار ہو جاتا۔ معاملہ صرف گنگو کا ہی نہیں تھا۔ بھارتی فوج کا ایک ذمہ دار آفیسر کیپٹن گوپال سنگھ بھی اس حویلی کی زمین میں دفن تھا۔ گزشتہ رات سیتا اسے آفیسرز میس سے بلا کر لائی تھی، اور پھر اسے واپس جانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ کیپٹن گوپال اکثر و بیشتر آوارہ عورتوں کے ساتھ دادے عیش دینے کے لیے اس حویلی میں آتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دوست بھی ہوتے تھے، اور ظاہر ہے وہ بھی فوجی آفیسر ہی تھے۔ گزشتہ رات کیپٹن گوپال کی غیر حاضری سے شاید وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ گوپال کسی عورت کو لے کر حویلی میں آیا ہوا ہے۔ آج صبح اس کی واپسی کا انتظار ہوگا، اور جب وہ اپنی ڈیوٹی پر نہیں پہنچے گا تو اس کے افسروں کو تشویش ہوگی۔ اس کے دوستوں سے پوچھا جائے گا، اور پھر اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس حویلی کا رخ کیا جائے گا۔
اور اگر کوئی فوجی آفیسر ہماری موجودگی میں یہاں تک پہنچ گیا تو ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میں نے سیتا کے سامنے بھی اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تھا۔ تمہاری سوچ غلط نہیں ہے، سیتا نے جواب دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ لوگ گوپال کے بارے میں پہلے چھاونی ہی میں پتہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ چھاونی میں بعض فوجی افسروں کے بنگلے بھی عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، پہلے وہ اس طرف پتہ لگائیں گے، اور اگر کسی کو حویلی کا خیال آ بھی گیا تو دوپہر سے پہلے یہاں کوئی نہیں آئے گا، اور ظاہر ہے ہم اس وقت تک یہاں نہیں ہوں گے۔ یہ 20-25 منٹ پہلے کی بات تھی۔ سیتا کچھ دیر میرے پاس بیٹھی کھڑکی سے بیرونی گیٹ کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں کرسی پر بیٹھا باہر دیکھتے ہوئے یہی سب کچھ سوچتا رہا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کلپنا ایک صوفے پر آڑی ترچی پڑی اونگ رہی تھی اور سیتا کچن میں تھی۔ میں ایک بار پھر گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ مزید 15 منٹ بعد میں سیتا کی آواز سن کر پیچھے مڑا۔ وہ سینٹرل ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ اس نے کلپنا کو آواز دی تو وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ یہ اس حویلی میں ہمارا آخری ناشتہ تھا۔ ذہن منتشر ہونے کے باوجود میں نے سیر ہو کر ناشتہ کیا، البتہ چائے کی طلب باقی رہی۔ سیتا نے چائے کہیں اور پینے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس وقت 8 بج رہے تھے۔ شہر میں کاروبار حیات کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے اور سیتا کے خیال میں اب زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے اشارہ کیا اور ہم روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ سیتا نے تمام کمروں کی بتیاں بجھا دی۔ میں بیگ اٹھا کر برآمدے میں آ گیا۔ اس ایک بیگ میں ہم تینوں کے کپڑے تھے۔ سیتا نے برآمدے والا دروازہ بھی بند کر دیا اور ہم برآمدے سے نکل کر گیٹ کی طرف چلنے لگے۔ سیتا نے پہلے پھاٹک کا ذیلی دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور پھر ہمیں اشارہ کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پہلے کلپنا اور پھر میں گیٹ سے باہر آیا۔ سامنے کشادہ سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی، لیکن رہائشی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں ٹریفک زیادہ نہیں تھی۔ ہم حویلی سے نکل کر دائیں طرف چلنے لگے۔ سیتا اور کلپنا آگے تھی۔ میں بیگ کندھے پر لادے کسی مزدور کی طرح ان سے چند قدم پیچھے چل رہا تھا۔ سیتا اور کلپنا نے ایک ہی جیسے لباس پہن رکھے تھے، گھٹنوں سے اوپر منی سکرٹ کی طرح اونچے گاگرے اور اوپر مختصر سی چولیاں۔ یہ بڑا عجیب سا لباس تھا۔ کپڑا چولی کے صرف سامنے والے حصے پر تھا، جسے سینے کا کچھ حصہ ڈھکا ہوا تھا، جبکہ پشت پر باریک ڈوریوں کی بندشیں تھیں۔ ہمارے قریب سے اگرچہ 1-2 خالی ٹیکسیاں اور آٹو رکشے بھی گزرے تھے، لیکن سیتا نے کسی کو نہیں روکا۔ صبح کے وقت چونکہ لوگ اپنے کام دھندوں پر جاتے تھے، اس لیے رکشے اور ٹیکسیوں والے بھی سواریاں مل جانے کی امید پر ایسے علاقوں میں گھومتے رہتے تھے۔ تقریباً 50 گز آگے جا کر ہم بائیں طرف ایک اور سڑک پر مڑ گئے۔ اس طرف تقریباً 50 گز مزید آگے ایک چھوٹی مارکیٹ تھی۔ اس طرف سامنے سے آتے ہوئے ایک رکشے کی رفتار ہمارے قریب پہنچ کر سست ہو گئی۔ سیتا نے اشارہ کیا تو رکشہ رک گیا۔ ہم تینوں آسانی سے آٹو رکشہ میں بیٹھ گئے۔ بیگ بھی پیروں کے قریب رکھ لیا گیا۔ سیتا نے ڈرائیور کو ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا تو رکشہ فوراً ہی حرکت میں آ گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے سامنے اس وقت خاصا رش تھا۔ جے پور سے آنے والی ٹرین اس وقت وہاں پہنچی تھی اور 15-20 منٹ بعد بیکانیر کی طرف ایک ٹرین روانہ ہونے والی تھی۔ رکشہ چھوڑ کر ہم ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے لگے، لیکن ظاہر ہے ہمیں ٹرین پر سفر نہیں کرنا تھا، اس لیے اسٹیشن میں داخل ہونے کی بجائے ایک جگہ پر رک گئے۔ یہاں جے پور سے آنے والی ٹرین سے اترنے والے بہت سے مسافر جمع تھے۔ سامان بھی بکھرا ہوا تھا۔ رکشہ ٹیکسیوں کے ڈرائیور اور بگیوں کے کوچوان بھی انہیں پریشان کر رہے تھے۔ صرف 2 منٹ رکنے کے بعد ہم ایک آٹو رکشہ پر سوار ہو گئے۔ سیتا نے اس مرتبہ ڈرائیور کو سلاوٹ پاڑا چلنے کو کہا تھا۔ رکشہ فوراً ہی حرکت میں آ گیا۔ سلاوٹ پاڑا شہر کی گنجان آبادی کا علاقہ تھا۔ ہم ایک جگہ رکشے سے اتر گئے اور تنگ سی گلیوں میں پیدل چلنے لگے۔ اس مرتبہ میں درمیان میں تھا۔ سیتا میرے دائیں اور کلپنا بائیں طرف چل رہی تھی۔ ہم جس گلی میں چل رہے تھے وہ کافی کشادہ تھی۔ دونوں طرف دکانیں اور اوپر رہائشی مکانات تھے۔ گلی کا فرش پتھروں سے بنا ہوا تھا اور چلنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ آس پاس کے مکان سلاوٹ طرز تعمیر کا حسین شاہکار تھے۔ دروازوں کے ساتھ دیواروں اور بالکونیوں پر پتھروں پر بہت حسین اور باریک مینا کشی کا کام تھا۔ مجھے دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی تھی۔ یہ سلاوٹ پاڑا تھا جہاں آبادی کی اکثریت سلاوٹوں پر مشتمل تھی۔ ان کے علاوہ اس علاقے میں محبور سپاہی بنجارے، چھیپا اور چوڑی گر ذات کے لوگ بھی باکثرت آباد تھے۔ سیتا چلتے چلتے مختصر طور پر سلاوٹوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ پتھروں پر باریک اور نہایت خوبصورت نقش و نگار بنانے والی یہ ہنرمند قوم صدیوں سے یہاں آباد تھی۔ گولڈن سٹی یعنی جیسلمیر کے پیلے پتھروں سے بنے ہوئے محلات اور حویلیوں پر نقش و نگار اور سنگ تراشی ان کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ راجستھان کے علاوہ ہندوستان کے بیشتر مندروں کی دیواروں اور ستونوں پر نازک اور حسین نقش و نگار بھی ان سلاوٹوں کی مہارت اور محنت کے مرہون منت ہیں۔ انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تو جیسلمیر کے سلاوٹوں نے سندھ کی طرف نقل مکانی شروع کر دی۔ یہ لوگ پہلے حیدرآباد میں آباد ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد یہ لوگ کراچی کا رخ کرنے لگے۔ ہم ایک اور کشادہ گلی میں نکل آئے۔
यहाँ भी रिहायशी मकान थे जो इलाके के दूसरे मकानों से खासे बड़े थे। दोस्तों, यहीं पर आज की किस्त का इख्तिताम होता है। इससे आगे क्या कुछ हुआ वो अगली एपिसोड में मुलाहिजा फरमाएं। हमारी हौसला अफजाई के लिए जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए।